يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی لاریب کلام میں ایمان والوں کو جو مخاطب کر کے فرمایا انہی مقامات میں سے 8واں مقام ہے جہاں رب تعالی فرماتے ہیں کہ اے وہ میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں اس بات سے منع کیا جاتا ہے. یہ بات اب حضرات کے سامنے پہلے رکھی ہے کہ رب تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب فرما کر بعض جگہ حکم دیا ہے اور بعض جگہ منع کیا ہے. انہی میں سے یہ وہ مقام ہے جہاں رب تعالی نے منع فرمایا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. کیا کام؟ فرمایا کہ لا تبطلوا، تم باطل نہ کرو، ضائع نہ کر دو، صدقات، صدقہ و خیرات کرو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذى، اور پھر تکلیف دے کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. اب اس کی مثال پہ کیسی ہے رب تعالیٰ نے سمجھائی. فمثلوہ، فمثل، فا بمعنی پس، مثل مثال، وہ اس شخص کی جو ریاکاری کے ساتھ، دکھلاوے کے ساتھ، ریا، سمعہ، نام و نمود کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے. کمثل، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ مثال ہے صفوان، صاف ستھرا چکنا پتھر، علیہ تراب، اس پر مٹی ہو، انتہائی صاف ستھرا چکنا ایک پتھر ہو اور اس کے اوپر مٹی اتنی زیادہ جم جائے کہ خیال نہ آئے کہ اس کے اندر کیا ہے. لیکن وہ کوئی شخص اس کے اندر بیج ڈال کر پودا اگانا چاہے، آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بس اس پر پہنچی، اس پر برسی، وابل بارش موسلادھار، فَتَرَكَهُ اس پتھر کو کر دیا صلدا، صاف ستھرا. آنکھ نے دھوکہ کھایا کہ کوئی مٹی کا ٹکڑا ہے، اس میں بیج ڈال دوں گا تو اگ جائے گا، اپنی طرف سے ڈال دیا، لیکن در حقیقت اس کے اندر پتھر ہے اور وہ بھی چکنا صاف ستھرا. صرف اتنی ہی دیر تھی کہ اس پر بارش آ جائے، بارش نے آ کر اپنا کام کر دیا، وہ ساری مٹی ہٹا دی تو کیا رہ گیا؟ چکنا پتھر ہی رہ گیا، کوئی ہاتھ نہ آیا. تو ریاکاری کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ بظاہر بڑا اچھا نظر آتا ہے کہ واہ واہ ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسے اپنا پھل دنیاوی طور پر، اخروی نہیں، دنیاوی طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی جب وہ ضائع ہو جاتا ہے، گویا کہ بارش نے آیا، لوگوں کی واہ واہ نے تباہ کر دیا، تو صاف چکنا پتھر نکل آیا، ہاتھ پلے کچھ بھی نہ پڑا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے پھر اوپر کسی بھی چیز کے، مما ان میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا. یہاں اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ اعمال کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے کچھ اور بھی باتیں بتائی ہیں. جس طرح ایک جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آداب وغیرہ کا لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا
لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا آواز اونچا نہ کرو. اونچی لہجے سے بات نہ کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. فرماتے ہیں اس آیت کے بعد حضرات صحابہ اکرام جنہیں ڈرنے لگے کہ سوال بھی نہیں کرتے, سوال بھی نہ کرتے, اور دل دل میں دعا کرتے کہ کوئی بدو آئے, کوئی عرب سے, کوئی دیہات سے وہ آئے جس کو ابھی تک مجالس کے آداب کا پتہ نہیں ہے, ہم اس کی بے ادبی سے فائدہ اٹھا کر ہمیں کچھ معلوم ہو جائے. اور وہ باہر سے آتا کوئی بھی ایسا جس کو آداب وغیرہ پتہ نہ ہوتا تو اپنے لہجے میں اپنے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا. لیکن یہ صحابہ جن کو پتہ چل چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آداب بجا لانے کو کہا گیا ہے, آواز اونچی کرنے سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا آواز ایک قدرتی اونچا تھا, جس کا آواز لوگوں کو ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر کچھ علاقے ایسے ہیں, مشہور ایک جگہ ہمارے کوئٹہ میں تھا کہ وہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے تھے, صرف باتیں کر رہے تھے, گفتگو. تیسرا ہے وہ بیچارے وہ چھڑا رہے ہوتے ہیں, وہ دوسرا کہہ رہے ہیں بھائی خدا کے لیے ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. باتیں اس طرح ہم سمجھے تھے شاید لڑائی ہو رہی ہے, تو باتوں کا لہجہ اس طرح ہوتا ہے. تو وہ صحابی رسول بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں. تو اس کے بعد اس نے بالکل خاموشی کا روزہ رکھ لیا کہ میں کس طرح بات کروں, میرا لہجہ ہی اس طرح ہے, کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی نہ ہو جائے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم اس طرح کے کچھ اعمال نہ کر بیٹھو گے جس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. فرمایا جس طرح نیکی کرنے سے, اچھے اعمال کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. آتا ہے اکثر اعمال میں, فضائل اعمال میں بھی ہے کہ فلاں عمل کرو تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے, فلاں عمل کرو تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا نیکی کرنے سے جس طرح گناہ ختم ہو جاتے ہیں, اسی طرح بعض گناہ کرنے سے بھی وہ نیکیاں جو کی ہوتی ہیں ضائع ہو جاتی ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہمارے شعور میں نہیں ہوتے, ہمیں سمجھ نہیں آتی, لاشعوری میں لا علمی میں کر بیٹھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے وہ اعمال جو نیکی اعمال کی ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو, باطل نہ کرو. تو یہاں اس آیت کریم میں اب بتایا کہ من احسان جتلانا والاذى اور تکلیف دینے سے یہاں اعمال کو باطل کرنے کی ممانعت ہے کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اور مخاطب کس کو فرمایا؟ مومنوں کو. کیوں کہ مومن اس سے یہ گمان ہے کہ وہ احسان جتلا دے گا, اس کو تکلیف دے دے گا, لیکن ریاکاری نہیں کرے گا, دکھلاوا نہیں کرے گا, شہرت نہیں کرے گا. اسی وجہ سے آگے فرما دیا دکھلانا اور سنانا یہ منافق کا عمل ہے, مومن کا عمل نہیں ہے. مومن ایذا دے سکے گا, احسان جتلا دے گا. اس وجہ اللہ نے وہاں فرما دیا احسان بھی نہ کرو, اور منافقوں کا علاقہ بھی بند کر دیا, دکھلاوا بھی نہ کرو, ریاکاری بھی نہ کرو, شہرت و نام و نمود بھی نہ چاہو. فرمایا مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ دکھانے کے لیے عمل کرے. مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ دکھانے کے لیے عمل کرے. مومن سے احسان صادر ہو سکتا ہے لیکن دکھلاوا صادر نہیں ہوتا. فرمایا احسان جتلانے سے اور تکلیف دینے سے جو ملا وہ ثواب بھی ہے وہ بھی نکل جاتا ہے آپ سے. احسان جتلانے سے اور تکلیف دینے سے جو ایک عمل کیا ہے وہ تو چھوڑیے, جو اور نے کیا ہے وہ بھی ضائع ہے. اور اسی طرح فرمایا ریاکاری میں اور شہرت میں تو ثواب ملتا ہی نہیں. وہ تو اللہ پاک نے صاف فیصلہ کر دیا, میں نے میرے لیے تھوڑی کیا ہے. آگے ایک چل بات آئے گی, اللہ پاک فرمانے کہ میرے لیے کیا نہیں ہے, جس کے لیے کیا اسی سے لگاؤ. وہ فلاں عمل ہے, کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ, اخبار کی زینت بننی تھی, ٹی وی اسکرین پر آنا تھا, بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا نا, دیکھ لیا, انہیں سے جا کر اب ثواب لو. میرے پاس تو کچھ نہیں رہا. شاید آپ حضرات کا علم میں ہو کے بات لگی ہوتی جا رہی ہے. ایک جمعے میں ایک بات کی بھی تھی ایک دفعہ کہ ایک غریب فیملی, اس نے بڑے صاحب اقتدار سے خط لکھ کر کہا خدا کے لیے کل ہمارے ہاں ہمارے گاؤں میں یا ہمارے گھر میں آ کر
دعوت اپنا امداد دے کر نہ جائیں. چھوٹی سی معصوم بچی ہے, وہ خط لکھ رہی ہے کہ خدا کے لیے میرے گھر آ کر امداد دے کر نہ جانا, اور رو رہی ہے. کہا وجہ میں بتا دیتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ تم لوگ جو امداد دینے آتے ہو ساتھ ساتھ تمہاری پوری لینڈ کیمروں والوں کی ہوتی ہے, اخبار والوں کی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اسکول میں ہمیں تانا ملتا ہے کہ تم تو وہ بچی ہو کہ تمہاری ماں کو امداد دی. وہ بھی تھے دروازے پر چھوڑ جایا کرتے تھے, خبر بھی نہیں ہوتی تھی کس نے چھوڑا. دروازے پر چھوڑ کر دستک دینا بھی گوارا نہیں کیا, چلے گئے. ایسے بھی تھے. تو جس کو دینا ہے وہ دیکھ رہا ہے. جب یہی دیکھ میں جذبہ ہوگا نا کہ وہ نہیں دیکھ رہا, وہ نہیں دیکھ رہا. اس طرح ایک اور لطیفہ ہی بنا, آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کہ ایک شخص کسی کو کچھ دے رہا ہے تو کچھ خاص مزہ نہیں آ رہا اس کو, لیکن وہ بلڈنگ سے کیمرہ والا فوٹو کھینچ رہے ہیں تو دیتے ہوئے دوبارہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. اتنا یقین ہے کہ کیمرے پر, بلڈنگ پر کیمرے والا بیٹھا ہے, اتنا بھی چھپا کر کہ وہ دیکھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. اللہ کے بندے اتنا ایمان تو یقین کر لو کہ ان سارے کیمروں سے ہٹ کر ایک بہت بڑے کیمرے والا, جس کیمرے کا آگے کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی اندھیرا نہیں ہے, کوئی کرنٹ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی لائن کی ضرورت نہیں ہے, وہ لائن والا دیکھ رہا ہے, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو بھی عمل کریں گے خالص اللہ کی نہیں کریں گے. تو فرما دیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ رب العزت کی خوشنودی, اللہ کی رضا, اللہ کی فرحت, مسرت, خوشی, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا, اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. فرمایا سائل جب تمہارے در پہ آئے تو اس سے غصہ نہ کرو, اسے غصہ نہ کرو, اسے تکلیف نہ دو, درگزر کر دو, معاف کر دو, اچھا لہجہ استعمال کرو. یہ تمہارے لیے وہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم دے بھی دو, پھر ساتھ ساتھ دو تین باتیں بھی سناؤ. ہٹے کٹے نوجوان ہو, شرم نہیں آتی, مانگتے بھی شرم نہیں آتی, ہاں کما بھی سکتے ہو. کسی نے کہا جو جناب روپے کا سوال کیا ہے مشورہ نہیں مانگا, مشورے بہت. تو سائل آ جائے اسے اگر نہ دو, درگزر کر دو, معاف کر دو, لیکن سخت لہجہ استعمال نہ کرو. کیوں؟ خود رب تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف و مغفرہ, اچھی نیکی کی بات کرنا اور بخشش دینا, معاف کر دینا, خیر بہتر ہے, من صدقہ, اس صدقے سے یتبعها اذى, کہ اس صدقے کے پیچھے تکلیف ہے. اس صدقے کے پیچھے اگر تکلیف ہے, اس کی ایذا رسانی ہے, اس کی حدت آمیزی ہے, اس کی نفس کو مجروح کرنا ہے, تو اس سے بہتر یہ کہ نہ دے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں, تفسیر انوار البیان اور اس کے اندر حوالہ الترغیب و ترہیب اور مشکات شریف کے حوالے سے یہ حدیث مبارک ہے. فرمایا کہ آپ نے اکثر سنی بھی ہوگی کہ اللہ رب العزت 3 شخصوں کو قیامت کے دن سامنے کھڑا کر کے سب سے پہلے ان کو جہنم میں پھینکیں گے. سب سے پہلے شہید ہوگا. پوچھا گیا کس لیے شہید کیے گئے؟ باری تعالیٰ ایک جان تھی تیرے راہ میں قربان کی کرنا ہی. تو تیرا تو ارادہ یہ تھا, تیرا سوچ یہ تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے, بڑا بہادر تھا, اپنی جان اللہ کو دے دی, تو لہذا وہ تیری خواہش پوری ہو چکی, دنیا میں تیرا نام شہید رکھ دیا گیا اور تجھے بڑے نشان حیدر وغیرہ دوسرا تیسرا بڑے بڑے اعزازات نواز دیے گئے. اب ختم, میرے پاس کچھ نہیں ہے, سیدھا جان. اور دوسرا اللہ حفاظت فرمائے, میرے لیے دعا فرمائے, اللہ بچائے. کبھی بھی دعویٰ نہیں کروں گا اور نہ ہی دعویٰ ہے من عالم کے من عالم, میں جانتا ہوں کہ میں کتنا ہوں, میری اوقات کیا ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف استادوں سے جو کچھ 2-3 لفظ سیکھے ہیں اس کو بطور مذاکرے کے کہ سبق یاد دہانی کی پشتوں میں مثال دیتے ہیں کہ اپنی یاسین پختہ کرنے کے لیے آپ حضرات خان بیٹھ جاتا ہوں. آپ حضرات کا بڑا شکریہ, بہت احسان مند ہوں آپ حضرات کا کہ اپنا قیمتی وقت کچھ دیتے ہیں, کچھ 2-3 باتیں جو استادوں سے سیکھی ہیں آپ حضرات کو بتا دیں. اللہ اسی طرح کرے, اللہ دکھلاوے سے ریاکاری سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک محفوظ فرمائے. تو قیامت کے دن عالم کو کھڑا کیا جائے گا, ہاں جی بتا, اللہ تیرا کلام لوگوں کو پیش کیا, سکھلایا, کہا نہیں بس تیرا نام ہونا تھا, لوگوں نے مولوی کہنا تھا, بہت بڑا ہٹ کافر ملا, ہٹ کافر ملا, اس کو بھی کہتے ہیں, بڑی بہترین زبان ہے
کہ کہتے ہیں کہ غرق غافل ہو رہے ہیں کہ اس سے بڑا عالم تھا ہی نہیں کوئی، تو تیرا نام ہو گیا، اب تو تجھے مل چکا، تیرا دکھلاوا ہو چکا، شہرت ہو چکی، اب کچھ نہیں ہے تیرے لیے، سیدھا جہان۔ تیسرا ہوگا سخی، کہ ہاں باری تعالیٰ میں نے تو لوگوں میں بڑی خیراتیں کی، صدقے کیے، زکوٰۃ دیے، ویلفیئر فاؤنڈیشن ادارے بنائے بڑا بڑا، تاکہ لوگوں کی امداد کروں۔ اللہ پاک فرمائے گا جو کچھ بھی کیا نام کے لیے کرنے والے بغیر فاؤنڈیشن کی بھی کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور فاؤنڈیشن والے پھر اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، ہمیشہ ہی دعا کیا کریں جی اللہ رب العزت دعا آیت کی برکت سے کہ اے اللہ تو نے جو ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دیا، باری تعالیٰ تجھ ہی کے تیرے ہی در کے بیکاری بن کر، فقیر بن کر، ہاتھ پھیلا کر، جولیاں پھیلا کر اے اللہ تیرے آگے آہوازاری کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہمیں وہ چھوٹا سا چھوٹا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس کو تو بڑھا چڑھا کر بہت جیسا کر دے گا، اور تیرے آگے تیرے ہاں قبولیت ہوگی۔ اور اے اللہ ان تمام اعمال سے چاہے نیک بھی ہیں اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما کہ جن پر تیرے آگے پکڑ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا جی، اللہ پکڑ سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیشہ ہم لوگوں کا حساب آسان فرما دے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ کے آگے اگر کھڑے ہو گئے اور اللہ نے کیا کیوں کیسے کا سوال شروع کر دیا، پھر بڑی پکڑ سخت ہے، پھر قدم نہیں ہل سکیں گے، پھر جواب ہی نہیں ہوگا اپنے پاس۔ لیکن جب آسان حساب کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ سامنے کھڑا کریں گے، اچھا میرے بندے تو ہیں، چل بس یہ آسان حساب ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یاد رہے گا یہ دعا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اس آیت کی، اس حدیث کی، اس دعا کی قرآن پاک سے بھی تائید ہے۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف فرما دی کہ بندہ رب کے حضور کھڑا ہو، صرف کھڑا ہو، اور ابھی اللہ پاک فرما دے چل۔ کھڑے ہونا سب نے، پیش ہونا ہے سب نے پیش ہونا ہے، لیکن یوں ہوگا کہ چل، کتنا مزہ آئے گا۔ اور اگر دنیاوی لحاظ پہ سوچ لیں کہ ہمارا اگر پیشی کسی کا ہاں ہو، ہمیں پتہ چلے کہ کل فلاں افسر کے آگے یا وزیر کے آگے پیشی ہے، اور اگر اس کے دونوں آپشن ہیں، یا تو سامنے کھڑا کر کے کہہ دیتا ہے پہچان ہو گیا ٹھیک ہے جی چل سو چل، اگر اس نے کھڑا کر دیا تو ہمارے ذہن میں کتنے سوالات اٹھتے ہیں، کیا جواب دوں گا، کیا کہوں گا، کتنی تیاری کرتے ہیں، کیا کیوں کیسے کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ اور جب یہ پتہ ہو جائے کہ اس وزیر نے یا اس بڑے نے کچھ بھی نہیں کہنا، صرف دیکھنا ہے اور دیکھ کر کہہ دینا انٹرویو پاس، چلو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم